بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کا آنا ایک یقینی امر ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے ایک علامت یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہے۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے 96، جو کل ہم نے شروع کی تھی، لیکن وقت کی قلت کے باعث تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ صرف ایک روایت تفسیر ابن کثیر میں سے رہتی تھی، تو وہ آج ہم انشاءاللہ پیش کر کے دیگر کتب تفاسیر کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری 1513 حدیث نقل فرمائی۔ نبی علیہ السلام بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بیت اللہ کا حج کریں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، جب یہ ہولناکیاں، جب یہ زلزلے، جب یہ بلائیں اور آفات آ جائیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اسے دیکھ کر کافر کہیں گے یہ نہایت سخت دن ہے، ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور کہیں گے کہ ہائے، ہم تو غفلت میں رہے، افسوس کہ ہم نے اپنا آپ بگاڑا۔ گناہوں کا اقرار اور اس پر شرمساری کا اظہار کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کی طرف بڑھیں تو اہل علم نے، خاص طور پر امام ابن جریر، امام شوکانی، امام سمرقندی وغیرہ، اور اسی طریقے سے تفسیر الوسیط، اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ نکلیں گے۔ سورہ کہف 94، 95، 96، 97، 98 اور 99ویں آیت مبارکہ میں یہ وضاحت گزر چکی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں سے نکلیں گے، اس بارے میں ابھی تک کوئی بھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی کیوں نہیں کہا جا سکتا، انسان نے زمین کا چپا چپا چھان مارا، ساری زمین کو ڈسکور کر لیا، یہ بات غلط ہے معزز خواتین و حضرات، اس لیے کہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس پر ابھی تک انسان کے قدم نہیں پڑے، نہ انسان کو یہ پتہ چل سکا ہے کہ وہاں پر کیا ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم دیکھیں، 2937ویں حدیث ہے، بہت لمبی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ظالم
ہر بلندی سے بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے۔ وہی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے اسی کا تتمہ ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حدیث میں تذکرہ ہے، اور اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ان ظالموں کی ہلاکت کے بعد آسمان سے بارش نازل کریں گے، اور وہ بارش زمین کو اس طرح دھو دے گی جس طرح بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ شیشہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے زمین کو حکم ہوگا کہ تم پھل اگاؤ، برکت لوٹاؤ، تو اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار کو پوری جماعت کھا جائے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے ایک پورا گروہ جو ہے وہ سایہ حاصل کرے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت دودھ کے اندر اتنی برکت ڈال دیں گے کہ ایک اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دے گی کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے لیے، لوگوں کے ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اور پھر بھیڑ اور بکریوں کا دودھ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک بھیڑ اور ایک بکری کا دودھ بھی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ اسی دوران اللہ رب العزت ایک پاکیزہ ہوا چلائیں گے، اور وہ ہوا انسان کے جسم کے نیچے سے ہوتی ہوئی گزرے گی۔ ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر بدترین لوگ جو ہیں وہ رہ جائیں گے، اور ان کی زندگی بالکل ایسے ہی گزرے گی جیسے جانوروں کی گزرتی ہے۔ ان کو شرم و حیا وغیرہ اس کا کوئی پاس نہیں ہوگا۔ ایسے بد نصیبوں پر اللہ تعالی قیامت قائم کریں گے۔ مزید جب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو قیامت کی علامات بتائیں ان کی دو قسمیں ہیں، علامات صغرا اور علامات کبرا۔ اور ان علامات میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا خروج بھی ہے۔ زمین میں یہ ظالم فساد مچائیں گے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں 2900 پہلی حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن اسید الغفاری۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپس میں کسی موضوع پر مذاکرہ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس بات کا تذکرہ چل رہا ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، دھواں، دجال، جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، اور 3 خسوف، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب، اور 10ویں چیز یہ ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی جو کہ لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ یاجوج اور ماجوج ایک قبیلہ نہیں ہوگا، یہ 2 قبیلے ہیں، اور ان کی تفصیل مفسرین کرام نے اپنی طرف سے بیان فرمائی ہے کہ ان میں 5 چیزیں ہوں گی۔ پہلی، یہ شدید پیاسے ہوں گے، زمین پر موجود تمام دریاؤں کا پانی پی جائیں گے اور ان کو خشک کر دیں گے۔ اور
دوسری چیز یہ ایک مخصوص گردن کی بیماری سے ان کو موت آئے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ رب کائنات ان پر بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے دور کہیں پھینک دیں گے۔ اور ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے، جس چیز کو دیکھیں گے ہلاک کر دیں گے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ ان کی بدبو ان کی ہلاکت کے بعد زمین پر پھیل جائے گی، یہاں تک کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام پھر آسمان سے بارش نازل کریں گے جس کے ساتھ ان کی لاشوں سے اٹھنے والی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ معزز خواتین حضرات، یہاں پر اہل علم کے درمیان اختلاف ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا جو اخراج ہے، یاجوج اور ماجوج کا جو نکلنا ہے، کیا یہ ایک مرتبہ ہوگا یا ایک سے زیادہ مرتبہ ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، 3 مقامات پر 4741، 7483، 6590۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے، جاؤ اپنی اولاد کو جہنم سے نکالو۔ تو ہر 1000 میں سے 999 جو ہے وہ نکلے گا۔ لوگ گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تناسب اس طرح کا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی ہوگا جبکہ یاجوج اور ماجوج میں 1000 آدمی ہوگا۔ معزز خواتین حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اس حوالے سے تفسیر البحر المحیط میں جو کچھ لکھا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور وہاں پر بنیادی طور پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی تائید کرنے کے بعد صاحب تفسیر یہ لکھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کی بات ہے، اور یہ بدبخت ظالم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ظاہر ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں رکھی؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر ہماری زندگی میں یاجوج اور ماجوج ان کا ظہور ہو جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دین کی طرف رجوع تو وہی کرے گا جس کا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ہمیں یہ تعلق مضبوط رکھنا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت میں یہ کام آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر بھی مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اور آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے بہترین رہنمائی مہیا کر رہا ہے، جہاں پر 4000 سے زائد ویڈیوز آپ کے منتظر ہیں۔
کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔